مرہند الولی خواجہ پیا مرہند الولی خواجہ پیا مرہند الولی ہوتا ہے زمانے میں ہوتا ہے زمانے میں چرچا میرے خواجہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا اشد حبا للہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. سچا ہے ہمارا مالک اور سچا ہے ہمارا خالق کہ سوا اس واحد و یکتا کے کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور سچے ہیں اس کے حبیب علیہ السلام کہ جن کے ایک غلام صادق کی یاد میں ARYQ TV یہ پروگرام آپ کے آگے پیش کر رہا ہے. ناظرین اکرام، آج حضرت خواجہ خواجگاں حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کی تعلیمات میں سے محبت الہی کے عنوان پر میں نے آپ کے اقوال آپ کے آگے بیان کرنے ہیں. یاد رکھیے گا، صوفیاء کے ہاں پہلا درس تعلق باللہ کا ہوتا ہے، پہلا درس اللہ سے تعلق جوڑنے کا ہوتا ہے، پہلا درس درس توحید ہوتا ہے، پہلی تلقین اللہ سے اور اس کے رسول سے محبت کا رشتہ جوڑنے کی ہوتی ہے. یہی معاملہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کا ہے. اگر حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کی زندگی پر نظر کو ڈالا جائے، آپ کی تعلیمات کا نچوڑ نکالا جائے تو یہی نکلے گا، اے انسان اپنا تعلق، اپنا رشتہ اور اپنی محبت اپنے رب کے لیے خاص کر دے. اپنی محبت کا قبلہ اپنے رب کی ذات کو بنا لے. اسی عنوان پر میں نے آج آپ سے گفتگو کرنی ہے. حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ محبت کی کئی لوازمات ہوتی ہیں، جس طرح دنیا کی بھی محبت کی کئی لوازمات ہیں. دنیا میں ہر رشتے کی محبت کی اپنی نوعیت ہے اور اپنے لوازمات ہیں. جیسے دنیا کی محبت کی کئی لوازمات ہیں، آپ فرماتے ہیں اللہ کی محبت کے لیے بھی لوازمات ہیں، اور آپ اللہ کی محبت کی 4 لوازمات کو بیان فرماتے ہیں. یعنی یہ 4 چیزیں ضروری ہیں اگر انسان کو اللہ سے محبت کرنی ہے. اگر انسان کو اللہ سے محبت کرنی ہے، آپ نے فرمایا انسان یہ 4 چیزیں غور سے سن لے. اگر یہ چیزیں تجھ میں ہوں تو اللہ کا شکر کر کہ اللہ نے تیری محبت کو قبول کر لیا، اور اگر یہ 4 علامات تجھ میں نہ ہوں تو سمجھ جا ابھی تیرے لیے اور محنت کا رستہ ہے، ابھی تیری محبت درجہ کمال پہ نہیں پہنچی. پہلا آپ نے فرمایا کہ انسان کے دل کا اللہ کے ذکر سے خوش ہونا، جیسا اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کا دل، اللہ کا ذکر دلوں کو سکون دیتا ہے. اللہ کے ذکر کرنے سے دلوں کو سکون ملتا ہے. آپ نے فرمایا یہ مومنین کے لیے ہے، اور یہ مومن کی پہچان ہے. اگر اللہ کا ذکر سن کے تیرا دل خوش نہیں ہوتا، اگر تو مسجد میں آتا ہے توجہ جو ہے وہ ساری بار دنیا کی طرف ہے، کاروبار کی طرف ہے، اکتا جاتا ہے، واپس جانے کو دل کرتا ہے، سمجھ جا ابھی تیری محبت درجہ کمال پہ نہیں ہے. اگر کبھی تجھے ہفتے میں 1 مرتبہ جمعہ نصیب ہو جائے، جمعہ ایک ہی دفعہ ہوتا ہے، یعنی مسجد میں آنا نصیب ہو جائے، امام خطبہ دے رہے ہیں، تمہاری نظر گھڑی کی طرف ہے، کب یہ خطبہ ختم ہوتا ہے اور میں اپنے کاموں میں واپس جاتا ہوں. یعنی تم اللہ کے ذکر میں آتے ہو، دنیا کے کاموں میں ہو، سنیما گھروں میں ہو، دنیا کی طرف بھاگ رہے ہو تو تمہاری آنکھیں نہیں تھکتی، تمہارا وقت نہیں تھکتا، تم تھکتے نہیں ہو دنیا کے کاموں میں. لیکن اگر اللہ کے ذکر میں آؤ تو تمہیں تھکاوٹ ہو جاتی ہے، تمہاری نظر بار بار وقت کی طرف جاتی ہے. آپ نے فرمایا اگر ایسا ہے تو سمجھ جاؤ کہ ابھی تمہاری محبت درجہ کمال پہ نہیں ہے. اور اگر تمہارے ساتھ یہ معاملہ ہے کہ اگر دنیا میں بھی ہو تو یہی انتظار ہے کہ کب مسجد سے حی علی الصلاۃ کی آواز آتی ہے اور میں اللہ کے حضور حاضر ہو جاتا ہوں. جب اللہ کے ذکر میں ہوتے ہو تو دل کو سکون مل رہا ہوتا ہے، جب اللہ کے ذکر میں ہوتے ہو تو دل خوش ہو رہا ہوتا ہے. تو آپ فرماتے ہیں سمجھ جاؤ کہ اللہ تمہاری محبت کو قبول کر چکا ہے. دوسرا آپ نے فرمایا اللہ کے ذکر کو سب سے بڑا جاننا. جس طرح آپ احباب یہاں حاضر ہیں، تمام دنیا کے کاموں اور اذکار کو
چھوڑ کے اللہ کے ذکر کو ترجیح دی اور اللہ کے ذکر میں یہاں حاضر ہیں. اللہ کے ذکر کو بڑا جانو ہر ذکر سے, اور ہر ذکر اور ہر بات پر اللہ کی بات اور اللہ کے ذکر کو ترجیح دو. آپ فرماتے ہیں اگر ایسا ہونا شروع ہو جائے تو سمجھ جاؤ اللہ نے تمہاری محبت کو قبول کر لیا. اور پھر آپ نے فرمایا کہ جب اللہ کے ذکر میں ہو تو دنیا کو ترک کر دو, دنیا سے قطع تعلق ہو جاؤ. اگر نماز پڑھ رہے ہو لیکن دھیان یہی ہے ابھی جا کے واپس دکان کھولنی ہے, نماز پڑھ رہے ہو دھیان یہی ہے کہ ابھی تو میں نے چائے کے پھٹے پہ بیٹھ کے خوب جو ہے وہ گپیں اڑانی ہے, نماز پڑھ رہے ہو اللہ کا ذکر کر رہے ہو لیکن توجہ دنیا کی طرف ہے, آپ فرماتے ہیں یہ پھر سمجھ جاؤ یہ محبت کا درجہ کمال نہیں ہے. اور اگر ایسا ہے کہ جب اللہ یاد آئے تو کچھ اور یاد نہ آئے تو سمجھ جاؤ اللہ محبت کو قبول کر چکا ہے. اور پھر آپ نے فرمایا ہر چیز سے بڑھ کر, ماں باپ سے بڑھ کر, اولاد سے بڑھ کر, اپنے ہر رشتے اور ہر مال و متاع سے بڑھ کر جب تمہیں اللہ سے محبت ہو جائے تو سمجھ جاؤ کہ اللہ نے تمہاری محبت کو قبول کر لیا. غریب نواز فرماتے ہیں کہ اللہ نے جتنی چیزیں انسان پر فرض کی سب سے پہلے اللہ نے اپنی محبت اور اپنی معرفت انسان پر فرض کی ہے. سب سے پہلے اللہ نے اپنی محبت انسان پر فرض کی ہے. اور پھر آپ یہ آیت تلاوت فرماتے ہیں کہ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے تخلیق کیا ہے, اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے. حضرت غریب نواز فرماتے ہیں کہ حقیقی محب وہ ہے کہ جس کے دل اللہ کے یاد کے علاوہ ہر یاد سے خالی ہے. اور محبت ایک آگ کو کہتے ہیں, امام کشاری کہتے ہیں کہ جب وہ دل میں لگتی ہے تو وہ محبوب کے تصور کے سوا ہر تصور کو جلا ڈالتی ہے. یہی بات غریب نواز نے کی کہ اللہ کے محب وہ ہے کہ جس کا دل میں اللہ کے یاد کے سوا کوئی اور یاد نہ ہو, کیونکہ آپ فرماتے ہیں کہ دل کو اللہ نے تخلیق ہی اپنی محبت کے لیے فرمایا ہے. لیکن یہ ممکن نہیں ہے انسان اللہ سے بھی محبت کا دعویٰ کرے اور نفس و شیطان کی محبت, نفس کی محبت بھی ہو, شیطان کی اتباع کرے, شیطان کی بات مانے, یہ ممکن نہیں ہے. اللہ سے بھی محبت ہو اور دنیا کی کششیں بھی اس کی راغب کر پائیں اس کو, یہ ممکن نہیں ہے. کیونکہ اللہ فرماتا ہے ہم نے کسی انسان کے بدن میں دو دل نہیں رکھے. اس کا مراد مفسرین یہ بیان کرتے ہیں یعنی ایک دل میں یا خوشبو ہو سکتی ہے یا بدبو ہو سکتی ہے, یا روشنی ہو سکتی ہے یا اندھیرا ہو سکتا ہے. اسی طرح ایک دل میں اللہ اور مخلوق کی محبت, اللہ اور دنیا کی محبت اکٹھی نہیں ہو سکتی. ایک دل میں یا اللہ کی محبت ہو سکتی ہے یا دنیا کی محبت ہو سکتی ہے. اللہ سے محبت کرنے والا وہ ہے جو ہر بات میں اللہ کی بات کو ترجیح دیتا ہے اور اللہ سے محبت کرتا ہے, اللہ سے ہی محبت کرتا ہے. حضرت غریب نواز رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں جو اللہ سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں نا وہ پھر صرف اللہ کی ہی بات سنتے ہیں, وہ صرف اللہ کی ہی بات سنتے ہیں اور ان کے دل اللہ کے سوا کسی اور کی طرف مائل نہیں ہوتا. یہ نہیں کہ محبت تو اللہ سے ہے لیکن ماننی نفس کی ہے, یہ نہیں کہ پیار تو اللہ سے ہے لیکن ماننی شیطان کی ہے, یہ نہیں کہ پیار تو اللہ سے کرتے ہیں لیکن اطاعت جو ہے وہ شیطان کی کرنی ہے, یہ ممکن نہیں ہے. اگر اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر اطاعت بھی اللہ کی کرو, نفس و شیطان کی پیروی نہ کرو بلکہ اللہ کے رسول کی پیروی کرو, اللہ کے رسول کی پیروی کرو. اگر اللہ سے محبت کرتے ہو, اور اللہ سے محبت کرنے میں راضی با رضا رہنا بڑا ضروری ہے, اللہ کی رضا میں راضی رہنا بڑا ضروری ہے. اللہ سے شکوے نہیں کرنے, اللہ سے شکایتیں نہیں کرنی, بلکہ یہ کہنا ہے یار جس حال میں رکھے وہی حال اچھا ہے, ہر وقت اللہ کی رضا میں راضی رہنا ہے. حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں اہل محبت پر تجلیات شوق میں ایسا مقام بھی آتا ہے کہ اگر ان کو ذرہ ذرہ کر دیا جائے, اگر ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے, اگر ان کے جسم کو تلواروں سے زخمی کر دیا جائے یا ان کو کسی طریقے سے بھی رنج و علم پہنچا دیا جائے, ان کو محض خبر بھی نہیں ہوگی, ان کو خبر بھی نہیں ہوگی. وہ اللہ کی یاد میں ایسے گم ہوں گے, وہ اللہ کی یاد میں ایسے مگل ہوں گے کہ ان کو پھر کوئی اور خبر ہی نہیں ہوگی, ان کا ذہن کسی اور طرف جائے گا ہی نہیں, ان کا ذہن اللہ سے ایک لمحے کے لیے بھی نہیں ہٹے گا. حضرت
गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह हजरत जुनैद बगदादी का कौल नकल करते हैं कि हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने सवाल किया, हुजूर मोहब्बत की रजा क्या है, मोहब्बत की रजा क्या है? आपने फरमाया अल्लाह की मोहब्बत की अगर रजा जानना चाहते हो, अगर इसका दर्जा कमाल जानना चाहते हो तो वो ये है कि अगर 7 दोज़खों को भी अल्लाह तुम्हारे एक हाथ में रख दे, मुहिब के एक हाथ में रख दे और पूरी हैबत के 7 दोज़खें एक हाथ में रख दी जाए, तो वो मुहिब जितनी भी तकलीफ हो अल्लाह की रजा में राजी होगा। वो यही कहेगा, जे सोना मेरे दुख विच राजी, मैं सुख लूं चुल्ले पावा। वो ये भी नहीं कहेगा या अल्लाह दाया हाथ थक गया है अब बाएं हाथ में रख दे। वो अल्लाह की रजा में राजी रहेगा, वो अल्लाह की रजा में राजी रहेगा। और फिर गरीब नवाज फरमाते हैं कि जब कोई अल्लाह की रजा में राजी रहता है, तकलीफ आती है उस पर चिल्ला नहीं पड़ता, या अल्लाह मैं तो तेरा जिक्र करता हूं, तूने मुझ पे तकलीफ भेज दी। नहीं, वो खुश रहता है, वो यही कहता है, जे सोना मेरे दुख विच राजी, मैं सुख लूं चुल्ले पावा। जब कोई इस मंजिल पे फायज होता है तो गरीब नवाज इरशाद फरमाते हैं, जो दुनिया में अल्लाह की हर बात पे आमन्ना व सद्दकना कहता है, अल्लाह की हर बात को कबूल करता है खुशी के साथ, कयामत के दिल ये कहना उसको शाक सादिक में शामिल कर देगा, आशिक सादिक बना देगा। और अगर कोई मोहब्बत का दावा तो करता है, अल्लाह से मोहब्बत का दावा तो करता है, लेकिन अगर जरा सी तकलीफ आ जाए तो सादिक को साबित नहीं होता। जरा सी तकलीफ आ जाए तो दुनिया के दरवाजों पे चला जाता है, जरा सी तकलीफ आ जाए तो चिल्ला पड़ता है, अल्लाह से शिकवे शुरू कर देता है। गरीब नवाज फरमाते हैं, कयामत के दिल वो शर्मिंदा होगा, उस शाख में अपना मुंह दिखा नहीं पाएगा और गैब से आवाज आएगी, इसको आशिकों की सब से निकाल दो, ये आशिक सादिक नहीं, ये झूठा है। तुम्हारे साथ मेरा रिश्ता बहुत पुराना है। आओ जरा गरीब नवाज से कहते हैं कि ये हमारा रिश्ता अल्लाह से जोड़ दे, तुम्हारे साथ मेरा रिश्ता बहुत पुराना है कि मैं गरीब बड़ा और तुम गरीब नवाज। नाज़रीन, कल इसी वक्त इसी चैनल पे आपसे फिर मुलाकात होगी। ख्वाजा पिया मोरे हिंदुल वली, ख्वाजा पिया मोरे हिंदुल वली, ख्वाजा पिया मोरे हिंदुल वली। होता है जमाने में, होता है जमाने में चर्चा पिया मोरे हिंदुल वली, ख्वाजा पिया मोरे हिंदुल वली, ख्वाजा पिया मोरे हिंदुल वली। होता है जमाने में, होता है जमाने में चर्चा मेरे ख्वाजा का, होता है जमाने में चर्चा मेरे ख्वाजा का।